السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ یہ کیا کر رہے ہو محیب؟ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ یہ فرش پر خون کس کا ہے؟ نجمہ کا احتجاج اتنا پرزور تھا کہ ملک مینشن کے تمام افراد کو کمروں سے نکلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مبشرہ بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی اندر جھانک کر معاملے کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ وہ الگ بات تھی کہ انہیں اور صوبیہ کو اچک اچک کر جھانکنے پر بھی کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ محیب نے مبشرہ بیگم کے سوالات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے ملازمہ سے فرسٹ ایڈ باکس لانے کو کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے چلی گئی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں محیب، کیا کر رہے ہو؟ مبشرہ بیگم ایک بار پھر اپنا سوال دہرانے لگیں۔ زیادہ کچھ نہیں، ریکارڈ توڑنے کی کوشش ہے۔ اس نے مفاہمانہ انداز میں مبشرہ بیگم پر بڑا گہرا طنز کیا تھا، جسے سنتے ہی وہ نظریں شرم سے جھکانے پر مجبور ہوئی تھیں، جبکہ برابر میں کھڑی صوبیہ کے سر کے اوپر سے فلائی کر گیا تھا محیب کا جواب۔ یہ لے ماسٹر محیب۔ ملازمہ سے فرسٹ ایڈ باکس لیتے ہی وہ اندر داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر اس سہمی ہوئی لڑکی نے آنکھ کھولی۔ نجمہ نے اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اسے واپس اپنی جگہ آتا دیکھا، آنکھیں خوف سے پھر بند کر لیں۔ اچانک اسے محیب کے ہاتھ اپنے سیدھے پاؤں پر محسوس ہوئے۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں۔ یہ دیکھ وہ حیرت کے غوطے کھانے لگی کہ محیب اس کا پاؤں پکڑ کر اس میں سے نرمی سے کانچ کے چھوٹے ٹکڑے نکال رہا ہے، جو اس ستمگر کے خوف کے سبب اسے محسوس ہی نہیں ہوئے تھے۔ خوف کی شدت کم ہوئی تو اب پاؤں میں چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کی تکلیف بھی محسوس ہونے لگی۔ وہ شدت کرب سے کرا اٹھی تھی۔ اس کے ری ایکشن پر محیب نے بے یقینی کے عالم میں سرنفی میں جھٹکا۔ جب بھاگ رہی تھی تب تکلیف نہیں ہوئی اسے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ محیب نے بہت نرمی سے دونوں پیروں پر سے خون پایوڈین سے صاف کیا، پھر پٹی باندھی۔ آہستہ سے فرسٹ ایڈ باکس کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کر پاس رکھے صوفے پر ڈالا، پھر ٹائی بھی۔ اس خوبصورت لڑکی سے بالکل چپک کر لیٹ گیا۔ نجمہ نے تیزی سے اپنا چہرہ دوسری سمت کیا۔ محیب جلال ملک، جو پاکستان کے ٹاپ بزنس مین کی لسٹ میں نمبر 1 پر آتا تھا۔ وہ بیچلر جس کے خواب نہ جانے کتنی لڑکیاں دیکھتی ہیں۔ وہ وجیہہ مرد جس کی ایک نگاہ دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دے۔ وہ جو کسی کو ایک نگاہ بھر کر نہ دیکھے۔ وہ آج خود بڑھ کر کسی لڑکی کے قریب آیا تھا۔ وہ عام امیر زادوں جیسا نہیں تھا، جو اپنا آپ ہر ایری گیری پر گرا دیتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا آپ بہت خاص تھا، جو اس نے پہلی رات ہی اپنے برابر میں موجود لڑکی کو بیوی ہونے کی حیثیت سے سونپ دیا تھا۔ مگر مقابل کی جانب سے احسان مندی کے بجائے اسے سخت بے رخی ملی، جو اسے بے انتہا ناگوار گزری تھی۔ پھر بھی کچھ نہ کہا۔ میرے ہاتھ تو کھول دو۔ وہ آنکھیں موندے اس کے نازک کندھے پر اپنا خوبصورت چہرہ رکھے ابھی سونے ہی لگا تھا کہ نجمہ کی آواز نے اسے ڈسٹرب کیا۔ میں نے کہا کھولو مجھے، میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ مقابل نے کوئی ری ایکشن ہی نہ دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ بہرے ہو گئے ہو کیا محیب؟ نجمہ نے غصے میں اپنا خوبصورت چہرہ محیب کے روبرو کیا اور جذبت ہو کر ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک اس خوبرو نوجوان نے آنکھیں کھولیں۔ وہ نیلی آنکھیں آگ برساتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھی۔ خوف کے مارے اس نازک جان نے تھوک گلے میں نگلا۔ اگر اب ہلکی سی بھی آواز آئی تمہاری تو میں اٹھا کر تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ وہ سخت لہجے میں اور مفاہمانہ انداز میں اسے وارننگ دے رہا تھا۔ اس کی دھمکی سنتے ہی نجمہ کی آنکھوں میں شادی کی پہلی رات گھومنے لگی۔ شدت کرب سے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ محیب نے اس کی آنکھیں بند کرتے ہی انگلی اس کے ہونٹوں سے ہٹائی، اپنا سیدھا ہاتھ اس کی نازک کمر پر رکھ پھر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھار انسان کو خود میں اور جانوروں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ لگتا ہے وہ بہتر ہیں۔ اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے قریب لیٹے خوبرو نوجوان کو کدورت بھری نظروں سے تکتے ہوئے سوچا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ اسی غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت میں اس نے ایک بار پھر جنونی انداز میں خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ وہ سو نہیں رہا تھا، اس بات کا نجمہ کو پورا یقین تھا۔ کوئی کیسے سو سکتا ہے ایک انسان کو جانوروں کی طرح باندھ کر؟ ہاتھ تو آزاد نہ ہوئے، البتہ کمر پر اس ستمگر کے ہاتھ کی قید مزید سخت ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کی خواب سجاتی ہے۔ میں نے بھی سجائے تھے۔ میں نے زارون کو ایک بار بلیک کرتے میں دیکھا تھا، تب سے مجھے اس پر بلیک رنگ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے سوچا تھا اس کے لیے بلیک رنگ کی شیروانی لوں گی۔ نکاح پاکستان میں موم کے سامنے کریں گے، چاہے پھر کسی مسجد میں ہی صحیح۔ میں لال شرارہ نہیں پہنوں گی۔
میں تو سفید شرارہ زیب تن کروں گی، کیونکہ زارون ہمیشہ کہتا ہے میں سفید رنگ میں آسمانوں سے اتری پری لگتی ہوں۔ وہ چھت کی جانب منہ کر زارون کی محبت بھری نگاہوں کو یاد کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس ظالم شخص نے مجھے زارون سے زندگی بھر کے لیے جدا کر دیا، اب میں اس کے قابل نہیں رہی، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ زور زور سے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہاں کوئی بیرا بھی موجود ہوتا تو اس کی درد بھری، دل کو لرزا دینے والی چیخیں سن لیتا۔ برابر میں لیٹا شخص تو پھر قوت سماعت والا تھا۔ خدا کرے تم بھی ایک دن خون کے آنسو رو محیب جلال ملک جیسے میں رو رہی ہوں۔ اب اس نے اپنا چہرہ محیب کی جانب کیا تھا، وہ اس کے منہ پر اسے ہی کوس رہی تھی۔ پوری رات گزر گئی تھی روتے روتے، پھر نیند نے کب اس کی آنکھوں میں آ کر بسیرا کیا اسے کچھ خبر نہیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ نہ صرف کھلے ہوئے بلکہ محیب کے سینے پر تھے۔ وہ اس سے بالکل لگ کر سو رہی تھی، جیسے کوئی بہت محبت کرنے والا کپل سوتا ہے۔ محیب کا ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے اور دوسرا کمر پر تھا، وہ اس کی باہوں کے مکمل حصار میں تھی۔ اگلے ہی لمحے بوکھلا کر تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی حرکت کے سبب محیب کی بھی آنکھ کھلی۔ کمرے میں کھڑکیوں پر پردے ڈالے تھے، اس لیے کمرے میں اندھیرا تھا۔ صرف محیب کی سائیڈ والے لیمپ کی دھیمی لائٹ پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے سامنے لگی گھڑی کو دیکھا۔ اوہ نو، گھڑی 10 بجا رہی تھی، وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ تیزی سے اپنا کوٹ اٹھا کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ کرے محیب جلال ملک تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تم گھر واپس ہی نہ آ سکو۔ نجمہ نے اسے جاتا دیکھ زور زور سے بد دعائیں دیں۔ وہ بے بس لڑکی اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ دوبارہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، مسلسل جاگ جاگ کر۔ اس کے سر اور آنکھوں میں درد رہنے لگا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ چھم سے زارون کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور وہ پھر سے شدت غم کی لذت کو محسوس کرنے لگی۔ اسے لگا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا اس غم سے۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ 1 ہفتہ گزر گیا مگر زارون نے اسے کال یا میسیج نہیں کیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے غم میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اس نے زارون کے 1 ہفتے سے اسے کانٹیکٹ نہ کرنے کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر دونوں پاؤں زخمی ہونے کے سبب وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ موم موم، اس نے زور زور سے عروسہ بیگم کو آواز لگائی۔ جی میڈم، اس کی آواز پر ایک ملازمہ نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے نہایت مہذب انداز میں سوال کیا۔ نجمہ حیرت سے ملازمہ کا چہرہ تکنے لگی۔ ملک مینشن کے ملازمین کب سے اسے عزت دینے لگے تھے۔ ہاں، موم کہاں ہیں؟ وہ جیسے ابھی بھی بے یقینی سی کی کیفیت میں تھی، پھر سر جھٹک کر استفسار کیا۔ مس عروسہ کپڑے دھو رہی ہیں، تیزی سے جواب آیا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو مجھ سے کہیں۔ وہ نجمہ کو پریشان ہوتا دیکھ بولی۔ تم کیوں میرا کام کرنے لگی؟ نجمہ الجھ کر استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ ماسٹر محیب نے مجھے آپ کا خیال رکھنے کی سخت تاکید کی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹرنی صاحبہ بھی آتی ہوں گی۔ اس کا جواب نجمہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ ڈاکٹرنی کیوں؟ آپ کے پاؤں پر کل رات چوٹ لگی تھی نا؟ ویسے بڑی عجیب بات ہے، آپ زخمی پاؤں کے ساتھ کچن سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی کیسے؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھی تھی۔ سچ کہوں تو اس وقت مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ الگ بات ہے، اس پر یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی شخص کانچ کے ٹکڑوں کے گوشت میں پوست ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے اسے تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک بات کہوں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، وہ ڈر رہی تھی کہنے میں۔ ہاں کہو، نجمہ نے اسے اجازت دی۔ ماسٹر محیب کے خلاف بولنے والی زبانیں اس ملک مینشن میں تو کیا دنیا میں نہیں رہ پاتی، یا رہیں تو زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے، جبکہ آپ نے نہ صرف ان کے خلاف بول رہی تھیں بلکہ انہیں خوب بد دعاؤں سے بھی نواز رہی تھیں۔ میں حیران ہوں، اس کے باوجود انہوں نے پلٹ کر آپ کو کچھ نہ کہا۔ نجمہ اس کی بات سن طنزیہ مسکرا دی، پھر بڑے جلے دل سے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ روح مار دی ہے اس نے میری، یہ تو فقط جسم ہے جسے تم صحیح سلامت دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں کرب کی شدت سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ ملازمہ 1-2 ثانیوں کے لیے نجمہ کا سرخ و سفید چہرہ دیکھنے لگی۔ الفاظ نہیں تھے اس کے پاس جواب کے لیے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے پورے کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ میرا نام قرۃ العین ہے، سب پیار سے مجھے عینی بلاتے ہیں۔ آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا، میں باہر ہی ہوں۔ اس کے کہنے پر نجمہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھ ڈاکٹرنی کو لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سر پکڑے اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا تھا۔
اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ٹوٹ چکا تھا، کرچی کرچی ہو کر اس کا وجود بکھر چکا تھا۔ وہ نجمہ کو سرپرائز دینے کی نیت سے پاکستان جانے والا تھا۔ اس نے ٹکٹ بک کر لی تھی، آفس سے چھٹی بھی لے لی تھی۔ آفس سے کام نپٹا کر وہ تیزی سے بائک پر بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا، آخر پورے 5 دن بعد وہ اپنی دلربا سے واپس ملنے والا تھا۔ وہ مسلسل نجمہ سے رابطے میں تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ وہ پاکستان میں بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان جا کر نجمہ کے کزن کی شادی میں شریک ہوگا اور ساتھ ساتھ عروسہ بیگم سے خود نجمہ کا ہاتھ مانگے گا۔ اسے علم تھا کہ نجمہ ابھی تک عروسہ بیگم سے بات نہیں کر سکی اس کے متعلق۔ جازے کے بارات میں ابھی 1 دن باقی تھا۔ وہ بائک چلاتے ہوئے یہی امیجن کر رہا تھا کہ نجمہ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کا سرپرائز دیکھ۔ وہ یقیناً بہت خوش ہوگی، یہ سوچ کر مسکرانے لگا تھا۔ اس کی بائک سگنل پر رکی، وہیں اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ لڑکے جو بائکس پر سوار ہیں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ بائک تیزی سے بھگانے لگا۔ وہ بائکرز اسے مکمل طور پر گھیرے میں رکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک بائکر نے آگے آ کر اس کا راستہ روکا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا اس سے قبل ہی وہ بائکرز اپنی اپنی بائک سے اتر کر اس کے پاس آئے۔ وہ سب ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ وہ شریف بندہ تھا، فوراً ہی گھبرا کر استفسار کرنے لگا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تیری جان۔ یہ کہتے ہی ان میں سے ایک لڑکے نے زارون کا کالر پکڑ کر اسے بائک سے اتارا اور اس کے سر سے ہیلمٹ اتار کر روڈ پر پھینکا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ گڑبڑا کر پوچھنے لگا۔ اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہ تھی۔ ابھی وہ پوچھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی کمر پر زوردار لات ماری، جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل زمین بوس ہوا۔ اس کا حسین چہرہ روڈ کی رگڑ سے سرخ ہوا۔ وہ بھی خود کو سنبھال پاتا کہ اس سے قبل ہی انہوں نے اس کے گرے ہوئے وجود پر لاتیں برسانا شروع کر دیں۔ ان ظالموں میں سے ایک نے اسے بے دردی سے روڈ سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کیا، پھر اس کے منہ پر زوردار مکہ دے مارا۔ زارون کے منہ سے خون نکل کر زمین پر تیزی سے گرنے لگا۔ وہ غصے سے بھر کر جوابی کارروائی کرنے کی نیت سے میدان میں اترا۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مکہ مارنے والے کا ایک ہاتھ سے گلا دبانے لگا۔ پیچھے سے ان میں سے ایک نے اس نہتے لڑکے کے سر پر ہاکی کی اسٹک سے وار کیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے ارد گرد سب گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ان لڑکوں نے اس کے پیروں پر پے در پے ڈنڈے مارے۔ وہ بری طرح درد کی شدت سے چیخنے لگا۔ یہ تو قسمت نے ساتھ دیا اس لڑکے کی، یا شاید دعاؤں کے حصار میں تھا کہ پولیس کی گاڑی کے ہارن کی آواز ان لوگوں کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سب ڈر کے مارے تیزی سے زارون کو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگے۔ زارون درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ وہ چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ اب کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا اس حادثے کو گزرے۔ وہ ہسپتال سے کل ہی گھر لوٹا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔ وہ صدمہ اسے مار رہا تھا کہ وہ اپاہج ہو چکا ہے۔ اسے بار بار نجمہ کا خیال ستا رہا تھا۔ اس کا جملہ کہ واپس آ کر شادی کی شاپنگ ساتھ کرے گی اسے پل پل ہزار موتوں سے ہمکنار کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا نجمہ اسے اس حال میں دیکھے اور محبت کی جگہ اس پر ترس کھائے۔ جن آنکھوں میں بے پناہ محبت دیکھنے کا عادی ہے، ان میں ترس ابھرتے دیکھنے کی اس لڑکے میں ہمت نہ تھی۔ ایک عاشق کی موت کے مترادف ہے اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنے لیے ترس دیکھنا۔ پھر وہ نجمہ کے پاؤں کی زنجیر بھی تو نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح واقف تھا نجمہ کے سنہرے خوابوں سے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ نجمہ کو اس کے ساتھ ہوئے حادثے کے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ بہت دیر سے بیل رنگ ہو رہی تھی۔ اس کا کال ریسیو نہ کرنا نجمہ کے دل میں برے برے خیالات لا رہا تھا۔ ایک وقت ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اگر اس نے پوچھا ابھی تک واپس کیوں نہ آئی تو کیا جواب دے گی، اسے کیسے بتائے گی اپنے پر گزری قیامت کے متعلق؟ کیا وہ اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ سن سکے؟ آنکھوں میں آنسو تیزی سے تیر رہے تھے اور لبوں پر فقط ایک ہی دعا تھی کہ وہ صحیح سلامت ہو۔ ہیلو، وہی جانتا تھا کس دل سے کال ریسیو کی تھی اس نے۔ السلام علیکم۔ اس کی نرم آواز سنتے ہی جیسے دل میں برپا شور تھوڑا خاموش ہوا تھا۔ آنکھیں 2-3 ثانیوں کے لیے شدت کرب سے بند کیں، پلکیں بھیگ رہی تھیں اس حسین لڑکی کی۔ بکھرتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے سلام کیا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ مقابل نے بھی کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں، منو پتھر اپنے دل پر رکھے، آواز کو قدرے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کچھ۔ وہ اپنی ناک سے بہتا پانی ہاتھ سے صاف کر اٹک اٹک کر بولی۔ اس کی آواز بھری بھری معلوم ہو رہی تھی۔
تم ٹھیک تو ہو نا وہاں؟ اس کی آواز نے زارون کو فکر مند کیا۔ وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے بامشکل اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں بس۔ یہ کہتے ہی اس نے اسپیکر پر ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نجمہ بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے سیل واپس کان پر لگایا۔ مجھے بھی بہت ضروری بات شیئر کرنی ہے تم سے، زارون نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرنے کے بعد کہا، جیسے ہمت جمع کی ہو بولنے کی۔ اچھا کیا؟ وہ تجسس سے استفسار کرنے لگی۔ اس لمحے وہ بالکل خالی ذہن تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ گزرا تھا جو مقابل کی جانب سے جواب ملا، ایسا جواب جو اس کے دل کو گہرا روگ لگا گیا، جسے سنتے ہی اسے اپنے ارد گرد اندھیرا چھاتا ہوا نظر آیا۔ مجھے میرے باس کی بیٹی نے پرپوز کیا تھا۔ تم تو جانتی ہو میں شروع سے بڑا کامیاب بزنس مین بننے کے خواب دیکھتا آیا ہوں۔ باس کی ایک ہی بیٹی ہے، شادی کے بعد بہت سارا بزنس اپنے داماد کے ہینڈ اوور کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا موقع تھا مجھ جیسے مڈل کلاس بندے کے لیے۔ میں ڈیڈ کی خاطر زندگی بھر مڈل کلاس بن کر نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم موم کی طرح کام کر کر کے پوری زندگی گزارو۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح میچ نہیں ہیں، اس لیے میں نے انابیہ کو ہاں کر دی۔ ہماری نیکسٹ منتھ شادی ہے۔ ایز اے فرینڈ میں چاہتا ہوں تم میرے فیصلے میں میرا ساتھ دو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو پلیز میرے روشن مستقبل کی طرف بڑھنے سے نہ روکنا مجھے۔ انابیہ کو ہاں کرنے کے بعد ابھی تک یہ گلٹ ہے مجھے کہ میں تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر یار لائف میں بار بار ایسے مواقع نہیں ملتے۔ دل پر منو پتھر رکھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں اور ناک سرخ تھیں اس کی۔ درد غم کی شدت سے اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ زندگی ایک دن ایسا موڑ بھی لے گی کہ وہ خود اپنی جان کو خود سے دور کرے گا۔ وہ نجمہ کی بہتری چاہتا تھا، وہ اپنی نظر میں اس حسین گڑیا کے قابل نہیں رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا؟ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے استفسار کیا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ نجمہ، اس نے پھر مخاطب کیا، مگر وہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ وہ تو سکتے کی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ اسے لگا آج وہ پھر ایک بار مر گئی۔ وہ واقف تھی زارون کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور اتنا سنگین مذاق وہ کر نہیں سکتا تھا۔ سیل اس کے ہاتھ سے بیڈ پر گر گیا۔ زارون اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کا جنون، اس کا مان، جس کا ساتھ پانے کے لیے وہ موت کا سامنا کرنے سے بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ اور دیکھو ذرا، آج وہی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی عروسہ بیگم کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ ملازمہ سے نجمہ کی طبیعت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ فون پر کسی سے بات کی ہے۔ اس کے بعد سے ابھی تک ان کے کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ اسے ایک نگاہ دیکھ کر دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ محیب بیٹا کھانا لگ گیا ہے۔ عروسہ بیگم اسے کمرے سے نکلتے ہی سامنے سے آتی نظر آئیں۔ وہ جانے لگا تو انہوں نے بڑی محبت سے کہا، نجمہ نے کھانا کھایا؟ اس کے سوال نے عروسہ بیگم کو حیران کیا تھا۔ محیب جلال ملک کب سے کسی کے کھانے پینے کی فکر رکھنے لگا؟ نہیں، میں اپنے کمرے سے فریش ہو کر آ رہا ہوں، جب تک آپ میرا کھانا اپنے کمرے میں لگوائیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ عروسہ بیگم تو حیرت کے غوطے ہی کھاتی رہ گئی تھیں۔ وہ صرف نجمہ کی خاطر ان کے کمرے میں کھانا کھانے والا تھا۔ اتنی مثبت تبدیلی پر وہ کیوں کر خوش نہ ہوتی؟ وہ فریش ہو کر عروسہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ سارا کھانا شیشے کی ٹیبل پر سجا دیا گیا تھا۔ نجمہ بیٹے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شام سے اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو؟ عروسہ بیگم اس کی حالت سے انجان فکر مند لہجے میں اس کے چہرے پر بڑی محبت سے ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، نجمہ بچہ کیا ہوا ہے؟ وہ اب نجمہ کے سامنے بیٹھ کر پریشان ہو کر پوچھنے لگیں، میری جان کیوں اپنی ماں کو پریشان کر رہی ہو؟ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ وہ بڑی محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کے حسین چہرے پر پیالہ بنا کر استفسار کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں بتائے گی کیا ہوا ہے؟ میں تو ماں ہوں نا تیری، اور اس سے بھی بڑھ کر تیری دوست۔ موم زارون شادی کر رہا ہے، بس اتنا کہ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا جملہ سنتے ہی محیب کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس سے زیادہ بغیرت نہیں بن سکتا میں کہ میری بیوی میرے سامنے بیٹھ کر اپنے عاشق کے لیے روئے اور میں خاموشی سے سنوں۔ خود سے ہم کلام کرتے ہوئے اس نے سامنے رکھا کانچ کا گلاس پوری طاقت سے زمین پر دے مارا تھا، جس کے ٹوٹنے کی آواز پر عروسہ بیگم اور نجمہ چونکے اور محیب کی جانب متوجہ ہوئے۔ اینی بھی تیزی سے کمرے میں آئی تھی۔ دل چاہا سامنے بیٹھی لڑکی کا حشر کر دے،
مگر پھر اچانک وہ چیخیں یاد آنے لگیں، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سر جھکائے رونا، وہ گرتے ہوئے پتے، وہ تکلیف، وہ وعدہ۔ اس لمحے وہ خون کے گھونٹ پی گیا تھا۔ الفاظوں کی مار نہ ماری، نہ ہی ہاتھوں کی، صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اس لڑکی کو بتایا یہ حد ہے اس کے صبر کی، اور دوبارہ اس کے صبر کو آزمانے کی غلطی نہ کرے۔ اس کی آنکھیں آگ بگولا تھیں۔ اس سے پہلے عروسہ بیگم نے محیب کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر جیسے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نجمہ کے نزدیک محیب کے غصے کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوئی۔ جس کا سب سے پہلے ہی تباہ ہو گیا ہو، وہ اب کیوں ڈرے؟ ڈر تو محبت سے وابستہ ہوتا ہے، اور اب محبت نامی کوئی جذبہ نہیں بچا تھا اس لڑکی کے دل میں۔ وہ بلا خوف اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جو محیب کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ نجمہ جانتی تھی وہ گالی دے کر گیا ہے، کیونکہ وہ آج تک اس کی ماں کو وحشیہ بلاتا آیا ہے، اور آج وہ اسے بھی وحشیہ کا خطاب دے گیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر اس نے پانی تک کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں خود کو سزا دے رہی تھی وہ۔ شاید ناراضگی تھی، مگر کس سے؟ زارون سے، اپنی قسمت سے، یا اپنی بے بسی سے؟ عروسہ بیگم ہاتھ میں کھانا لیے بیٹھی تھیں، بڑی محبت سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ جب بات نہ بنی تو منتیں کرنے لگیں۔ اپنی جان سے عزیز بیٹی کی حالت پر وہ خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ سفید پڑ گئے تھے، جسم کمزور نڈھال۔ نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھیں اس کی نگاہیں اس چھت پر۔ وہ لائبریری میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اینی چائے لے کر آئی۔ اس نے چائے رکھی اور وہیں ادب سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ محیب نے بغیر اس کی جانب دیکھے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ماسٹر محیب، نجمہ میڈم نے 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں، بس بیڈ پر بے جان بت کی طرح لیٹی رہتی ہیں اور اوپر چھت کو دیکھتی رہتی ہیں۔ میں نے انہیں اسی حالت میں سوتے اور جاگتے دیکھا ہے، اس طرح تو وہ مر جائیں گی۔ اینی بہت پریشان ہو گئی تھی نجمہ کو لے کر۔ اسے لگا محیب کو نجمہ کی حالت کے متعلق آگاہ کرنا چاہیے۔ اینی محیب کے چہرے کو تک رہی تھی، جو پوری بات سننے کے بعد بھی پرسکون انداز میں کتاب پڑھنے میں مگن تھا۔ شاید انہیں میڈم نجمہ کے جینے مرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کتنے سکون سے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے ہیں، پتھر دل کہیں کے۔ وہ انتظار میں تھی کہ محیب کچھ کہے، مگر اس نے صرف ہاتھ ہلا کر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ کرتی ہوئی لائبریری سے نکلی۔ بے وقوف لڑکی، اس نے سر چٹکتے ہوئے کہا، اور کتاب بک شیلف میں رکھ کر لائبریری سے نکلا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ عروسہ بیگم بیڈ سے اتر کر سائڈ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہلکا سا گردن کو جنبش دے کر عروسہ بیگم کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں میاں بیوی کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلی گئیں۔ اٹھو، ہم ہسپتال جا رہے ہیں، وہ نجمہ کے سر پر کھڑے ہو کر حاکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ ایسا لگا جیسے اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں دب گئی ہو۔ اس نے نجمہ کا سر تا پاؤں جائزہ لیا۔ آنکھوں کے نیچے کالے کالے ہلکے سفید خشک ہونٹ، نڈھال کمزور سا جسم، بے رونق آنکھیں جیسے کوئی رنگ ہی نہ ہو ان میں، مرجھایا ہوا چہرہ، اجڑے ہوئے بال۔ کیا حالت کر لی تھی اس لڑکی نے اپنی۔ تھوڑی دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ گڈ، تو بھوکا پیاسا مرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کیری آن، میں نہیں روکوں گا تمہیں، بلکہ ایک کام کرتا ہوں، تمہاری ماں کا بھی کھانا پینا رکوا دیتا ہوں۔ ویسے بھی انہیں اس گھر سے تحفظ اور کھانا پینا تمہارے توسط سے ہی ملتا آیا ہے۔ جب تم ہی نہیں رہو گی تو ہم۔ اس کے الفاظ سنتے ہی وہ حواسوں میں لوٹی تھی۔ ابھی اس ستمگر کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ وہ تڑپ کر اٹھی۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ جینے نہیں دے رہے، کم از کم مرنے تو دو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چنگھاڑتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا زندگی میں کہ کوئی محیب جلال ملک پر اونچی آواز سے چیخ رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کا دامن تھامے پرسکون کھڑا تھا۔ وہ نڈھال لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی۔ خود چلو گی یا اٹھا کر لے چلوں؟ اس کے سوالوں کو مکمل اگنور کر وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھنے لگا، فقط اپنا معزز وجود لے کر یہاں سے دفع ہو جائیں۔ نہایت مہذب انداز میں مقابل کو ذلیل کیا تھا اس نڈھال لڑکی نے۔ اس کا جواب سنتے ہی محیب نے اپنا سر نفی میں جھٹکا۔ جواب توقع کے عین مطابق ہی ملا تھا۔ وہ واقف تھا نجمہ کتنی ٹیڑھی کھیر ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نازک و نڈھال لڑکی کو اپنی باہوں میں برائڈل سٹائل میں اٹھایا۔ چھوڑو مجھے، تم ہر بار زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ بھوکا پیاسا رہنے کے سبب وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی اپنے جسم میں۔ حالت تو یہ تھی کہ ہاتھ پاؤں ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے تھے۔
بچی کچی اپنے وجود میں ہمت جمع کر اس نے احتجاج کرنا چاہا تو سوائے زبان کے جسم کے کسی دوسرے اعضاء نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر محیب اس لڑکی کے اتنے نخرے کیوں برداشت کر رہا ہے۔ محیب اور نجمہ کو باہر جاتا دیکھ مبشرہ بیگم چڑھتے ہوئے بولی۔ محیب نے اسے کار میں بٹھایا اور خود اس کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ محیب دوسری سائیڈ سے آ کر کار کا گیٹ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار سٹارٹ کی۔ کار کا AC آن ہوتے ہی نجمہ کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ بی پی لو ہونے کے سبب اسے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی صبح سے۔ اس کے وجود میں ذرا سی بھی ہمت باقی نہ رہی تھی محیب سے لڑنے کی۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھی مگر اس کا ذہن کام کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی، یہ اس کی آخری سانسیں ہیں۔ وہ جیسے دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ اسے زندگی کے ہر غم سے بس کچھ ہی لمحوں بعد نجات مل جائے گی۔ اسے اچانک اپنے ارد گرد دھواں نظر آنے لگا۔ اس دھوئیں میں سے ایک شخص سفید لباس میں اس کی جانب چلتے ہوئے آئے۔ وہ اس کے والد تھے، جنہیں دیکھتے ہی اسے لگا وہ مر کر اپنے والد کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے والد کے سینے سے جا لگی۔ ڈیڈ، اب مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ روحان سا لہجے میں اپنے والد سے گویا ہوئی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر ابھی رو ہی رہی تھی کہ اسے اچانک محسوس ہوا کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو وہ ہسپتال کے VIP وارڈ میں تھی۔ اس کا ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر گئی۔ اس کے الٹے ہاتھ میں ڈرپ چڑھائی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ محیب اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیڈ پر اپنا سر رکھ کر سو رہا تھا۔ صرف ہاتھ ہی تو تھام رکھا تھا اس نے، مگر پھر بھی دل کو عجیب سا کچھ ہوا، جیسے دل کے کسی کونے میں اس کے عمل نے کوئی نرم گوشہ پیدا کیا ہو۔ وہ چاہتا تو آرام سے سامنے صوفے پر سو سکتا تھا، پھر اس طرح انکمفرٹیبل حالت میں سونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ محیب جلال ملک تھا، اس سے وہ نازک صفت لڑکی ویسے بھی کسی اچھائی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ کیا ہو گیا نجمہ؟ صرف ہاتھ ہی تو پکڑا ہے اس نے، ہو سکتا ہے اس ڈر سے پکڑ رکھا ہو کہ کہیں تم بھاگ نہ جاؤ۔ پھر چند لمحوں بعد، اسے اچھی طرح علم ہے میں بھاگ نہیں سکتی اپنی ماں کو ان ظالموں میں تنہا چھوڑ کر۔ پھر کیوں پکڑا ہے اس نے میرا ہاتھ؟ وہ جیسے خود سے ہی الجھ رہی تھی اور خود جواز تلاش کر رہی تھی اس خوبرو نوجوان کے عمل کا، وہ جو بے خبر ہاتھ تھامے سو رہا تھا۔ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ اس کی پکڑ نیند میں ہونے کے باوجود کافی مضبوط تھی۔ یہ بات اسے عجیب لگی، کیونکہ نیند میں انسان کا پورا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو پھر اس خوبرو نوجوان کی پکڑ کیوں اس کے ہاتھ پر ڈھیلی نہیں ہوئی تھی؟ ایسا تو تب ہوتا ہے جب انسان کی قوت ارادی پختہ ہو، تبھی تو وہ نیند میں بھی اس چیز پر پکڑ مضبوط رکھتا ہے۔ تو کیا یہ سونے سے قبل پختہ ارادہ کر کے سویا تھا کہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا؟ وہ بے یقینی سے خود کلامی کر رہی تھی۔ اف، کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں میں، لگتا ہے دوائیوں کا گہرا اثر ہو رہا ہے میرے ذہن پر۔ اس نے یہ کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ پوری رات دونوں نے ہسپتال میں ہی گزاری تھی۔ صبح جب نجمہ کی آنکھ کھلی تو ایک نرس اس کے پاس کھڑی ڈرپ چینج کر رہی تھی۔ میم آپ اٹھ گئیں، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ نرس نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ کافی بہتر، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آرام سے کھانا پینا وقت پر کھایا کریں، ڈائٹنگ کے چکر میں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو کتنا پریشان کیا ہے کل، پتہ ہے کتنا BP لو تھا آپ کا؟ نرس نے اس کی کمر کے پیچھے تکیہ لگا کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ ڈائٹنگ؟ وہ نہ سمجھی سے، ویسے اتنی خوبصورت فگر ہے آپ کی، بالکل ماڈلز جیسی، پھر آپ کو ڈائٹنگ کی کیا ضرورت؟ نرس الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ وہ ابھی جواب دینے ہی لگی تھی کہ کمرے میں محیب داخل ہوا۔ اوہ، آپ کے ہسبینڈ آ گئے، نرس نے محیب کو دیکھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟ محیب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر بس یہ لاسٹ ٹرپ ہے، آدھا گھنٹہ اور ویٹ کر لیں پھر آپ پیشنٹ کو ڈسچارج کروا سکتے ہیں۔ نرس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک ابھری تھی اس وجیہہ مرد کو دیکھ، جبکہ وہ اس نرس کی ستائشی نگاہوں کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نجمہ کی جانب بڑھا۔ وہ حسین نوجوان نجمہ کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ کر اپنا سیل چلانے لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ نجمہ واپس بیڈ پر لیٹ کر ڈرپ ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو، گزر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بے ست سی پڑی ایک ایک قطرہ ڈرپ سے گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد محیب کی آواز نے خاموشی توڑی۔ وہ بلوٹوتھ کان پر لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آج کی میری ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ نجمہ نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی سیکرٹری سے بات کر رہا ہے۔
اوکے سر، مگر ایک فائل پر ارجنٹ آپ کے دستخط چاہیے، سائمہ نے پریشان ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال آ جاؤ، میں سائن کر دوں گا۔ اس کا لہجہ ہر بار کی طرح سنجیدہ تھا۔ ہسپتال؟ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ سائمہ تیزی سے پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کا کہا آخری جملہ سائمہ کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ اسے لگا جیسے محیب نے اس کے سر پر بم پھوڑا ہو۔ محیب جلال ملک کی شادی، وہ بھی یوں اچانک؟ اس کا مطلب میں نے اس دن ٹھیک سنا تھا۔ وہ تیزی سے ہم کلامی کرنے لگی۔ اپنی حیرت چاہ کر بھی بیان نہیں کر سکتی تھی وہ، اور نہ ہی محیب جیسے شخص سے کوئی سوال کرنے کی حماقت کر سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح واقف تھی محیب کے مزاج سے، اس لیے صرف اوکے سر کہہ کے جواب دیا۔ دوسری جانب نجمہ بھی حیرت سے منہ کھولے اسے تک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا اپنے کانوں پر۔ محیب نے خود سے منسوب کیا تھا اسے، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ نجمہ کو بخوبی علم تھا کہ ان کا نکاح پوشیدہ رہے گا دنیا کی نظر سے، تاکہ پلوشہ اور محیب کی شادی میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو۔ محیب اپنے سیل پر نظریں جمائے کام میں مصروف تھا کہ اسے اپنے وجود پر نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ تعریف کر سکتی ہو اگر زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں تو؟ وہ اپنی نیلی آنکھیں نجمہ کے خوبصورت سراپے پر سرسری سا ڈالتے ہوئے بولا۔ ہینڈسم؟ اف، کتنی خوش فہمیاں ہیں جناب کو، وہ تیزی سے منہ چڑھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا جواب سنتے ہی محیب کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکان رقصہ ہوئی۔ تو کیا تمہارے جیسی شکل پر خوش فہمیاں پالوں؟ اپنا سیل بیڈ پر رکھ اس کے وجود پر تنقیدی نظریں جمائے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ اس کا جواب نہایت تذلیل امیز تھا، جسے سنتے ہی نجمہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ کسی سے بھی ہار برداشت کر سکتی تھی مگر محیب سے نہیں۔ اس کی نگاہ میں وہ اس کا کھلا جانی دشمن تھا۔ میں بہت حسین و جمیل ہوں مسٹر محیب، تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو اس میں میری کیا غلطی؟ وہ نہایت اتراتے ہوئے ابھی بول ہی رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ ستمگر اچانک سے اس کے چہرے کے قریب اپنا پر رونق چہرہ لے آیا تھا۔ اس وجیہہ مرد کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ آنکھیں اگلے ہی لمحے حیرت سے بڑی بڑی ہوئیں۔ محیب نے اس کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ حائل کیے اور خود اس حسین لڑکی کے چہرے پر جھک کر اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ محیب کی نگاہوں میں حقارت و نفرت کے علاوہ بھی اس حسین لڑکی نے کوئی جذبہ جھلکتا دیکھا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، نظر خراب ہے میری مگر دور کی، اس لیے قریب سے دیکھنے چلا آیا۔ اس نے نجمہ کے کہے الفاظ ہی اس کے خلاف استعمال کیے تھے۔ نجمہ اس کے خوف سے سانس لینا تک بھول بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ سانپ کیوں سونگھ گیا؟ بتاؤ نا مجھے کتنی حسین و جمیل ہو تم، دیکھنے کی زحمت میں خود کر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی مچل رہی تھی۔ وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر نظر جمائے ایک آنکھ دبا کر گویا ہوا۔ اس کی نزدیکی سے نجمہ کو چڑچڑاہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے گھن آ رہی تھی محیب کی نگاہوں سے۔ ہم ہسپتال میں ہیں محیب، اسی کا ہی لحاظ کر لو۔ اپنے خوف پر قابو پا کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کدورت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ کمنگ؟ ابھی محیب کچھ کہتا اس سے قبل ہی دروازہ نوک ہوا، جس پر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ سر۔ سائمہ کو بڑا زبردست شوق لگا تھا بیڈ پر نجمہ کو لیٹا دیکھ۔ کون نہیں جانتا تھا کہ محیب جلال ملک کی منگنی پلوشہ مہروز ملک سے طے پائی ہوئی ہے، جو بزنس انڈسٹری میں ایک جانا مانا نام ہے۔ گڈ مارننگ میم۔ سائمہ کا لہجے سے ہی حیرت جھلکتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ، نجمہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ کہاں ہے فائل؟ محیب کے سوال پر اس نے تیزی سے فائل محیب کے آگے کی۔ پین؟ سائمہ ابھی تک شاکڈ میں تھی، اس لیے ذہن ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے صرف فائل آگے بڑھائی تھی۔ یہ دیکھ، محیب نے سخت لہجے میں اسے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ سوری سر۔ سائمہ نے بخلاہٹ کے ساتھ تیزی سے اپنے پرس سے پین نکال کر آگے کیا۔ گیٹ ویل سون میم، سائمہ نے نہایت مہذب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، سوری میں جلد بازی میں خالی ہاتھ آ گئی، وہ معذرت طلب کرنے لگی۔ نہیں، اٹس اوکے، نجمہ نے تیزی سے اس کی شرمندگی دور کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ محیب کی نگاہ ڈرپ پر گئی، وہ بھی اپنے اختتام کے نزدیک تھی۔ محیب نے بیڈ پر لگی بیل دبائی۔ 2 ثانیوں بعد نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے کمزور وجود میں ہمت جمع کر کے اٹھ بیٹھی تھی، مگر جب بیڈ سے اترنے لگی تو پاؤں نے ساتھ نہیں دیا اور وہ اگلے ہی لمحے لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسلسل ایک حالت میں رہنے کے سبب بالکل سن ہو گئے تھے۔ اتارو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں۔ محیب کھڑکی کے پاس کھڑا اس وقت کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا جب نجمہ کے گرنے کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا، بغیر ایک لمحے کی دیری کے اسے اپنی باہوں میں برائڈل اسٹائل میں اٹھا لیا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، اس نے خاصا طنزیہ منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔
وہ نجمہ کی سیٹ بیلٹ باندھنے کے لیے جھکا تو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس کی حسین نیلے سمندر جیسی آنکھیں نجمہ کو 1-2 ثانیوں کے لیے اپنے حصار میں جکڑ گئی تھیں۔ ظالم واقعی ہی بلا کا حسین تھا۔